آپ غور نہیں کر لیں کہ ریسنٹلی یہ 2-3 بچیوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ شیعہ فیملی سے کیوں ہیں؟ اسپیشلی سید فیملی سے کیوں ہیں؟ کیوں پھر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایسی فلمیں بنائی گئیں کہ پتہ نہیں سیدوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے، بیٹیاں باہر نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے؟ اچھا تمہیں اتنی ہمدردی ہو گئی سیدوں کے ساتھ، انویسٹ کر دیا تم نے، فلمیں بنا دی۔ یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ ریسنٹلی جو کیس اتنا مشہور ہوا پورے پاکستان میں، کئی لوگوں نے ان کے والدین سے ہمدردیاں کی، ہمدردیاں ہیں بھی، لیکن کبھی غور کیا کہ اس کو اتنا پروموٹ کیوں کیا گیا؟ پھر اتنا سپورٹ کیوں کیا گیا؟ 16-17 سال کا بچہ، اسے اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں باہر کے ممالک کی NGOs انوالو ہوتی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ ایک چیز پاکستانی معاشرے میں عجیب ہے، نہیں ہے، ہمارے اقدار کے خلاف ہے۔ حکم شریعت ہے کہ بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ FATF کے جو شرائط لگائے جاتے ہیں ان کے قوانین میں کہ تم ایسا قانون بناؤ کہ بچی اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو جج اسے نکاح کی کیا دے؟ اجازت دے۔ کیونکہ وہ قوانین جو بیسڈ ہے وہ شریعت کے بیس نہیں ہے، وہ ہیومینٹی کے بیس پر ہے۔ اب ہیومینٹی کیا ایک لمبا سبجیکٹ ہے۔ اب پروموٹ کیوں کیا گیا؟ دکھاتے ہیں ایک بچی ہے، اب ریسنٹ جو ریسرچ اس کو چھوڑ دیں، میں شروع والی امیج بتا رہا ہوں۔ ایک بچی ہے، گھر سے نکلی ہے، کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، شادی کر لیتی ہے، ماں باپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، سسٹم اسے سپورٹ کرتا ہے، پولیس کے کچھ لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ کارندے ہوتے ہیں۔ یہ فورین جو NGOs ہوتی ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں کہ آپ ایسے بچیوں کو سپورٹ کرو۔ کیوں سپورٹ اسے کریں گے؟ جیسے ملالہ تھی، اس کے لیے UK سے ہیلی کاپٹر بھیجا گیا۔ جب کوئی چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک سمبل بن جاتا ہے۔ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ کہ معیار، رول ماڈل بن جاتا ہے۔ اب پورے پاکستان میں چلے جائیں، گلگت سے لے کے بلتستان تک، وہاں سے لے کے کوہاٹ تک، اور کوہاٹ سے لے کے کوئٹہ تک چلے جائیں، کسی بھی بچے سے پوچھیں گے اس بچی کو جانتے ہو؟ کہیں گے ہم جانتے ہیں۔ مطلب فیمس ہو گیا ایک کیس، مشہور ہو گئی۔ اب اس فیمس کیس کو رول ماڈل بنانا ہوتا ہے۔ رول ماڈل کیا کہ سسٹم سپورٹ کرے گا، فیک رپورٹس کے ذریعے، غلط ججمنٹ کے ذریعے، تاکہ ہر گھر میں جو بچی بیٹھی ہے اس کے لیے اس کو رول ماڈل بنایا جائے کہ اگر کل تجھے بھی کوئی پسند ہو، تم گھر سے نکلو گی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم تجھے سپورٹ کرے گا۔ اس طرح کیسز، ملالہ کو انہوں نے کیس بنایا کہ اگر تم اس طرح بہادری کر کے مثلاً اٹھتی ہو طالبان کے خلاف تو گھبراؤ نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر بھیجے گی تمہارے لیے۔ یہ سوچ کریٹ کی جاتی ہے رول ماڈل کی۔ کربلا میں حسین ایک رول ماڈل بنا رہے ہیں نا، علی اکبر رول ماڈل ہے، شجاعت کا رول ماڈل، عباس رول ماڈل ہے، ادب کے رول ماڈل، بی بی زینب رول ماڈل ہے، حیا اور عفت کا رول ماڈل۔ یہ کس کے رول ماڈل ہے؟ والدین کی نافرمانی کے رول ماڈل، معاشرے میں انارکی پیدا کرنے والے رول ماڈل۔ ایسے بچے بچیاں جو گھروں سے نکلتے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کئی ایسے میں جوانوں کو جانتا ہوں جو کینیڈا چلے گئے، ریفیوجی اسائلم لے لیا، انہی کیسز میں ہمارا ماں باپ نہیں چاہتا تھا، اولاد نہیں چاہتی تھی، انہوں نے جا کے وہاں پہ کیس بنا دیے۔ یہ معاشرہ اس لیے بنا، اسلامی معاشرے کا مطلب جس میں غیرت ہو، جس میں حیا ہو، جس میں عفت ہو۔ اگر عفت و غیرت نہیں تو مسلمان نہیں ہیں۔ اب بچیاں کیوں ایسی بنتی ہیں؟ پھر میں بار بار کہتا ہوں، والدین کا قصور ہے۔ اگر بچپن سے خیال کیا جاتا میری بچی موبائل پہ کیا دیکھتی ہے، کیا گیم کھیلتی ہے، ہاں میری بچی کون سا ڈرامہ دیکھتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس نے ذہنی طور پہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنایا، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے،
یہ اگر کوئی لباس پسند کرتی ہے کیوں کرتی ہے؟ یہ جوان اگر کسی چیز کے پیچھے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح اس کے ذہن میں کوئی غلط رول ماڈل تو نہیں ہے. اللہ نے تجھے بہترین رول ماڈل دیے ہیں. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کو اپنی بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل ابھی تک نہیں بنایا.